مجلس دے آخری خطیب جناب خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن ساجد صاحب انہاں کے درخواست ہے کہ سٹیج تے آن کے قرآن و حدیث دے نال ساڈے دلاں نوں منور فرمان قاری عطاء الرحمن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے خاص۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد بے حساب احسان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد میں اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری قبول و منظور فرما کر قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، ہر بندے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فکر سوچ ضرور ہوتی ہے، لیکن کم ہی ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ میں، جن کے جینے اور مرنے میں فکر آخرت ہوتی ہے۔ سادہ سی مثال، اگر ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس نے اپنی فیکٹری کے اندر کتنے ملازم رکھنے ہیں، کیا کیا مٹیریل اس کے اندر استعمال ہوگا، کتنا بجلی کا بل آئے گا، تمام اخراجات کو وہ اکٹھا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کسی سے مال لینا ہو تو پھر لیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ فیکٹری کا مالک مال نہیں خریدتا۔ اس کو پتہ ہے اگر میں نے زیادہ مال خرید لیا اور وہ فروخت نہ ہوا تو گھاٹا مجھے آنا ہے، نقصان مجھ کو اٹھانا پڑنا ہے، تو یہ ایسا مال نہیں خریدتا کہ جو فروخت ہی نہ۔ اور انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح ایک پانی کے اوپر چند لمحوں کے لیے ایک بلبلہ بنتا ہے، بلبلے کی وہ کتنی زندگی ہوتی ہے، تھوڑی سی زندگی اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پانی میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی، یہ زمین پہ چلتے ہوئے انسان یہ زمین کے بلبلے ہیں، جب یہ پھٹتے اور ختم ہوتے ہیں تو یہ زمین میں مل جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بالکل زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ انسان کی زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے۔ جو انسان نے سانس لیا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ اس کو باہر نکالوں گا یا نہیں نکالوں گا۔ اس کام کو فکر اور سوچ کہتے ہیں۔ جس بندے کو یہ پتہ لگ جائے کہ میری سانسوں کی ڈوری کس رحمان کے پاس ہے، کس مالک کے پاس ہے، وہ کبھی بھی خلوت میں گناہ نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت نہیں کرے گا۔
اور دوسری مثال، ہم روزمرہ میں چیزیں خریدتے، کوئی موبائل لینے کے لیے جائیں، دکان پہ جائیں، ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں یار یہ ڈبہ پیک موبائل ہے یا پہلے کھلا ہوا موبائل، اس کی قیمت کتنی ہے؟ جب ہم خریدتے ہیں تو اگر وہ گارنٹی نہ دے بھائی یہ شارٹ ہو گیا یا اس کے اندر کوئی فالٹ نکل آیا، میں دکاندار اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے کہ جو 35,000 40,000 بھر کے وہ موبائل خریدے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم کھاد کو خریدنے چلے جائیں کسی دکان پہ بھی، وہ کہے کہ بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے پیداوار کو تقویت بھی پہنچانی ہے، ہم ایسی چیز نہیں خریدیں گے۔ ہمیں چاہیے ڈبہ پیک، ہمیں چاہیے عمدہ چیز جو رب کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہو۔ اگر آپ کی زندگی بھی ڈبہ پیک موبائل کی طرح ہے تو پھر رب کے ہاں آپ کی عبادات بھی قبول، نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول اور زکوٰۃ بھی قبول ہوگی۔ اگر یہ ڈبہ پیک موبائل نہ ہوا تو پھر گارنٹی نہیں ہے کہ جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ حضرات، میرے پیغمبر نے کس طرح صحابہ کرام کی تربیت کی ہے؟ فرمایا اے صحابہ، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ قبر کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، قبر کے اندر کیسی زندگی ہوگی، تم زیادہ رویا کرو اور کم ہنسا کرو۔ اور صحیح مسلم کے اندر آقا کائنات نے فرمایا ہے صحابہ کرام کی جماعت، اگر تمہیں قبر کے اندر جب تم اپنے والدین کو دفن کر کے آتے ہو، اپنی اولادوں کو دفن کر کے آتے ہو، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب دوستوں کو دفن کر کے آتے ہو، اگر تم کو ان کی چیخ و پکار بھی سنا دی جائے تو تم ان کو کبھی بھی قبر کے اندر دفن نہیں کرو گے کہ قبر کے اندر تو اتنا عذاب، قبر کے اندر تو اتنی سختیاں، قبر کے اندر تو اتنے بچھو اور سانپ، قبر کے اندر تو اتنی ہولناکیاں۔ اور ایک روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر کے اندر کسی گناہگار بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو جب قبر اس کو آپس میں سکیڑتی ہے تو دائیں طرف کی ہڈیاں بائیں طرف آ جاتی ہیں اور بائیں طرف کی ہڈیاں دائیں طرف آ جاتی ہیں۔ یہ ہے فکر آخرت۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، کوئی بندہ ایسا نہیں چاہتا کہ مجھے جہنم ملے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے، یہ پتہ چل جائے، یہ تم دیکھ لو، سن لو کہ قبر میں کس طرح عذاب ہوتا ہے، تم کبھی بھی اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے نہیں آؤ گے۔ لیکن یہ حقیقت بات ہے، جس نے مرنا ہے اس نے قبر کے اندر ضرور جانا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ خندق کھودنی ہے کہ کوئی بھی اس سے گزر نہ سکے، اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر گزر نہ سکے۔ صحابہ کرام کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کدال پکڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا کیا المیہ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، موبائل سامنے ہے، بہترین قسم کے کھانے کھا کے رب کی بغاوتیں کرتے رہو، بہترین قسم کے مشروبات پی کے اس رحمان کی نافرمانیاں کرتے رہو، گھروں میں بیٹھ کے، رضائیوں میں، کمبلوں میں بیٹھ کے، بیڈ روم میں بیٹھ کے فلمیں، VCR اور گانے بجانے کی آلات کو تم سنتے رہو اور تم صحابہ کے درجے کو پا جاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام تو رویا کرتے تھے، بلبلقایا کرتے تھے، اے اللہ کسی طرح تو راضی ہو جا، اے اللہ ساری زندگی تیرے نام پہ گزارنے کے لیے تیار ہیں، پر اللہ ایک ہی تجھ سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنا مال بھی تیرے رستے میں وقف کر دیں گے، اللہ اپنی جان بھی تیرے رستے میں وقف کر دیں گے، بس چاہت ایک ہے کہ جنت امام الانبیاء کے ساتھ چاہیے۔ آج ہماری بھی یہ تمنا ہے؟ نہیں، ہماری تمنا کیا ہے؟ بہترین قسم کی کوٹھی ہونی چاہیے، بہترین قسم کی رہائش، اندر بہترین قسم کے پلنگ، ہمارا فرنیچر سب سے عمدہ ہو، ایسی ہماری کوٹھی ہو کہ پتہ لگے چودھری صاحب دی کوٹھی، پتہ لگے کہ پنڈ دے وچ کہ ایسی کوٹھی اس بندے کی ہے، ایسی کوٹھی کسی کی نہیں ہے۔ ہم صرف شہرت کے لیے، انسان شہرت کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن ایک سانس کی ڈوری جب چھوٹتی ہے، جب رحمان اس کو کھینچتے ہیں جبریل علیہ السلام
کے ذریعہ اور حکم دے کے، تو جب یہ ڈوری آتی ہے تو اس کی ساری شہرت زمین کے اندر مل کر رہ جاتی ہے۔ اب بتلا ساری زندگی کیا کر کے آیا ہے، کیا کما کے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی جی ہمارے ہاتھوں میں کدال ہیں، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جی یہ ایک ایسی چٹان آئی ہے ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ آقا کائنات آئے اور کدال پکڑی اور آ کے ایستا سے ضرب لگائی اور کدال ریزہ ریزہ ہو گئی۔ صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کرام کی جماعت، اگر تم اس میں کدال پہ مارتے مارتے تھک گئے ہو، اے میرے صحابہ کرام بتلاؤ تو صحیح چاہتے کیا ہو؟ پیٹوں کے اوپر پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، تم پھر بھی میرا ساتھ دیتے ہو، چاہتے کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ رب ہماری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں پچھتاتے، فرق صرف اتنا۔ ہم ان کے ایمان کو کیسے پہنچیں گے؟ حضرات سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کروا رہے ہیں، فجر کی نماز کراتے کراتے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک آیت آئی اور تلاوت کی، اور تلاوت کرتے آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ان پہ غشی طاری ہو گئی، اس طرح روئے اس طرح روئے، کب کپاہٹ طاری ہو گئی، روتے ہوئے مصلی مبارک پر گر گئے۔ ایک صحابی آگے آئے اور نماز پڑھائی، نماز کے ختم ہونے کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہنچایا گیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے حضرت عمر فاروق پہ ایسا کوئی عمل کیا ہے، ایسی کوئی اس کے اوپر یہ ایسی آیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ایسا خوف آیا ہے کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روتے 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 کہیں فوت ہی نہ ہو جائے۔ ان پہ ایک آیت اثر کر گئی، اور ہم پہ 1.5 گھنٹے کا واز اثر نہیں کرتا۔ رمضان المبارک میں 30 سپارے سن کر ہم پہ اثر نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں فکر آخرت ہی نہیں ہے، ہماری فکر اور سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی۔ حضرات میں آپ سے سوال رکھتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اب جو نیو جنریشن ہے کہ ان کی زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال تک، 80 سال تک، 100 سال تک۔ مثال کے طور پہ 60 سال کسی کی زندگی ہو، حضرات اپنی زندگی کا اپنا آپ محاسبہ لگانا، 20 سال 60 سالوں میں سے سونے کے ملیں گے، سکون کیا ہوگا، راتوں کو سوئے ہوئے ہوں گے، 20 سال یہ نکال دو، باقی 40 سال رہ گئے۔ اور اب نکالو کہ بچپن کے 10 سال نکال دو، بالغ ہوتے ہوئے 10-12 سال لگ جاتے ہیں، 10 سال بچپن کے نکل گئے، 30 سال نکل گئے، اور رہ کتنے گئے؟ 30 سال رہ گئے۔ اور 30 سال کی زندگی میں بیماری بھی آئے گی، تو کھانا بھی کھائے گا، اپنا کاروبار بھی کرے گا، اور تو نے واش روم جانا، اپنی زندگی کے معاملات اور کاروبار بھی کرنے ہیں۔ تو 15 سال اس کے سائڈ پہ کر دے، باقی زندگی کتنی بچی ہے؟ 15 سال۔ اگر 15 سال بھی تو رب کی عدالت میں نہیں آ سکتا تو تیری 60 سالہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر تو 15 سالہ زندگی رحمان کے در میں آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اے اللہ اس 15 سالہ زندگی میں جو جاگتا رہا ہوں، جو تیری عبادتیں کرتا رہا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے میری عبادتوں کو قبول کر کے، وہ رحمان کا وعدہ ہے تو میری عدالت میں آ کے تو گناہوں کی معافی مانگے گا، میں رحمان اتنا رحیم رحمان ہوں کہ تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ایسا کوئی رحیم رب ہے؟ آؤ لاؤ حضرات، ایک مزدور جو ہے کمانے کے لیے، روزی گندم کھانے کے لیے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے سارا دن 7 گھنٹے کی مزدوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے 7-8 گھنٹے۔ کس کے لیے؟ 500 روپے، 600 روپے، 700 روپے لینے کے لیے مزدوری کرتا ہے۔ ایک مزدور 500-800 تک قیمت کے لیے 7 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، اور ہم رب سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں ہم نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے سینوں کے اندر فکر آخرت نہیں ہے۔ اگر فکر آخرت ہوتی، خدا کی قسم ادھر اذان کی صدا ہوتی
اور ادھر مسجد کی طرف رجوع ہوتا اور آتے اور بلبکاتے اللہ تیری توفیق کے ساتھ میں تیرے در کے اندر آیا ہوں، اللہ گناہوں کا پاپی ہوں، گناہوں کے بوجھ اٹھا کے تیرے دربار میں آیا ہوں، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تجھے تیرے قادر اور قدیر ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تجھے تیرے غافر اور غفور ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، میری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ ایسی کبھی ہمیں سوچ پیدا ہوئی ہو؟ ہمارے اندر ایسی سوچ پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر کیا سوچ پیدا ہوتی ہے؟ یار فلانا فنکشن ہے، اس پہ جانا ہے، فلاں کی شادی ہے، بہترین قسم کا سوٹ ہونا چاہیے، بہترین قسم کی شیروانی ہو، بہترین قسم کا کوٹ ہو، جوتے بڑے پیارے ہوں، ہم 4,000 روپے کا اپنا ڈریس خریدیں گے، اوپر باسکٹ 3-4 ہزار روپے کی وہ خریدیں گے، 3,000 روپے کے ہم اپنے جوتے خریدیں گے، اپنی گھڑی 2,000 روپے کی وہ خریدیں گے۔ حضرات ہر بندے کی اپنی چاہتیں اور خواہشات ہیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے بندہ ہر چیز کو خریدتا ہے۔ یار تو اپنے آپ پہ ایک فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے 10,000 تک لگا سکتا ہے، کیا رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے دربار میں روزانہ کا 1 روپیہ نہیں دے سکتا؟ تیرے اندر فکر نہیں ہے، تیرے اندر سوچ نہیں ہے کہ رب کو راضی کس طرح کرنا ہے، تیرے اندر فکر نہیں ہے، تیرے اندر یہ سوچ نہیں کہ رب کو راضی کس طرح کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مال و دولت کو طلاق دے دی ہے، کہ میرا مال و دولت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہ ہو۔ جب امام الانبیاء کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی، گھر اپنا بھی پاس نہیں تھا کہ جس گھر میں رہائش اختیار کرتے، کرائے کا مکان تھا۔ آج تیرے پاس اپنے مکانات بھی موجود، مکانوں کے اندر بہترین قسم کی چیزیں بھی موجود، پھر بھی تو رب کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرے، اور تو دنیا کائنات میں رب کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتا چلا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، گھر پاس اور کیا، گھر پاس مکان بھی نہیں تھا، اور شادی کس سے ہوئی ہے؟ جنت کی سردار عورت سے شادی ہوئی ہے۔ حضرات جن کو فکر آخرت ہو، جن کے اندر سوچ یہ ہو کہ ہم نے اپنے رب سے جنت کو لینا ہے، وہ دنیا کائنات کے مال کو حاصل نہیں کیا کرتے۔ دنیا کے ہر مال کو، چاہے وہ کاروبار کرتا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے پروفیسر ہو، جو قسم کا بھی کام کرتا ہو، کھیتی باڑی کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو، وہ جو بھی رقم حاصل ہوتی ہے اسے متاع کہتے ہیں، مال و متاع کہتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تفسیر لکھنے لگے اور یہ متاع کا لفظ آیا، اور کہتے ہیں کہ متاع کا معنی مجھے پتہ ہی نہیں لگنے لگا، میں نے طویل سفر کر کے کہ جہاں پہ اصل عرب کے لوگ رہتے ہیں میں وہاں جا کے پتہ تو کروں کہ متاع کا معنی کیا ہے، متاع کہتے کسے ہیں۔ سفر شروع کر دیا، سمندروں کا سفر کرتے، جنگلوں کا سفر کرتے۔ حضرات جن کو چاہت رب کو منانے کی ہو، وہ سفروں کو نہیں دیکھا کرتے، وہ رب کو راضی کیا کرتے ہیں۔ یہ سفر کرتے کرتے ایک بستی کے اندر پہنچے تو ایک بڑھیا عورت نے اپنی بچی کو کہا کہ بیٹا متاع لے کے آؤ۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ تو وہی لفظ ہے جس کا معنی ڈھونڈنے کے لیے میں لگا ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا، میں دیکھنے لگا کہ متاع کہتے کسے ہیں عرب کی لغت کے اندر، متاع چیز کس کا نام ہے۔ اس بچی نے ایک گندا کپڑا اٹھایا ہوا اور اپنی ماں کے ہاتھ کے اندر دے دیا۔ وہ کپڑا کس چیز کا تھا؟ جو عورت اپنے مخصوص ایام حیض کے اندر اپنی مخصوص جگہ پہ رکھتی ہے، وہ ایسا گندا لباس تھا، ایسا گندا کپڑا تھا، اسے مال و متاع کہا جاتا ہے، اسے متاع کہا جاتا ہے، اسے عرب کی لغت میں متاع کہا جاتا ہے۔ اب حاصل کرو متاع، یہ ہے دنیا کی حیثیت، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی حقیقتوں کو پانے کے لیے مال و متاع کرتے ہیں۔ بھائی سے روٹا متاع کے لیے، بھائی نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے اپنی بہن کو وراثت سے جدا کر دیا، کس کے لیے؟ متاع کے لیے۔ متاع کی حیثیت جو رب نے بتلائی ہے وہ گندے کپڑے کی ہے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم ایسا ایمان اور ایسے پیارے لوگ کہاں سے آئیں؟ ہمارے اندر ہر قسم کی نافرمانی،
ہمارے اندر ہر قسم کی بغاوتیں، ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کا گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کائنات نے ایک دفعہ کام پہ بھیجا، ثعلبہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ عبد الرحمن گئے، جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ایک عورت نہا رہی تھی، کپڑے کا واش روم بنا ہوا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ ہٹا اور حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ کی نظر اچانک اس عورت پر پڑی اور اپنی نظر کو ہٹا لیا اور رونا شروع ہو گئے، اور روتے روتے ایک پہاڑی پہ جا کے بیٹھے اور رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یار عمر، اے علی، عبد الرحمن کو یار کتنے دن ہو گئے کام کے لیے بھیجا تھا، ابھی تک نہیں آیا، یار اس کو ڈھونڈو تو صحیح وہ کہاں گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک چرواہا ملتا ہے، اسے پوچھتے ہیں کیا تو نے عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ کہاں میں نے ہاں عبد الرحمن کو دیکھا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ بنا، کیا ماجرا بنا ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا روتا ہی رہتا ہے، روتا ہی رہتا ہے۔ میں نے بھی اس سے پوچھا، یار معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، پریشانی کیا ہوئی ہے، یار تو کیوں اتنا غمزدہ ہے کہ روتے روتے تو نے اپنے وجود پہ اس طرح اس کو طاری کیا ہے کہ کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، بتلا تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ نہیں بتلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چلو یار عبد الرحمن کے پاس چلیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، عبد الرحمن، تجھے تو آقا کائنات نے کام پہ بھیجا تھا، تو ادھر کیوں بیٹھا ہے اور روتا کیوں ہے، روتا کس وجہ سے ہے، تجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، تجھ سے کیا اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اتنی بڑی ندامت کہ تو نے روتے روتے اپنے چہرے کو تبدیل کر لیا، تو کھاتا کچھ نہیں، پیتا کچھ نہیں، تو بولتا کچھ نہیں، بس روئے جا رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ نظر اچانک پڑی تھی، یہ خود نہیں دیکھا تھا، ان کے دل کے اندر اتنا ڈر ہے۔ اور ہم اپنے موبائلوں کے اندر چیک کریں، اپنے گریبانوں میں چیک کریں، اپنے گھروں میں چیک کریں، ہمارے گھر کے اندر اتنی گندگی، ہماری جیب کے اندر اتنی گندگی، اور ان کے دل کے اندر اتنا ایمان کہ غلطی بھی نہیں ہوئی، اچانک نظر گئی ہے، پھر بھی اتنے روتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو آقا کائنات بلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا۔ فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں کس منہ سے جاؤں کہ امام کائنات کے سامنے، امام کائنات کے سامنے کیسے جاؤں، میں تو یہ ڈرتا ہوں کہ امام الانبیاء کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں اس رب سے بھی ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب نے یہ بھی پوچھ لیا میں کیا حساب دوں۔ حضرت عبد الرحمن کو فرماتے ہیں کہ نہیں چلنا پڑے گا، لے آئے آقا کائنات کے پاس، روتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں اور اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اے اللہ مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے، اے اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، اللہ میں نے بڑا گناہ اور پاپ کر لیا، اللہ تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، بس یہی الفاظ زبان پہ تاری۔ آقا کائنات نے حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک، ان کا سر مبارک اٹھا کے اپنی گود کے اندر رکھ لیا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے جن کے اندر غیرت ایمان موجود ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر فکر آخرت کی تڑپ ہوتی ہے۔ آقا کائنات نے کیسا عظیم پیغام دیا ہے، اپنی گود کے اندر لٹا لیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن دھاڑے مار کے رونے لگ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جی میں بڑا گنہگار ہوں، آپ کا وجود بڑا پاکیزہ ہے، میرے سر کو پرے پھینک دیجئے، پرے دور کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جی میں بڑا گنہگار، بڑا پاپی ہوں، اللہ کے نبی جی میں اس لائق نہیں کہ میرا سر آپ کی گود میں ہو، اللہ کے نبی جی اس کو دور کر دیجئے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں، پیارے بتا تو صحیح معاملہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنا پریشان ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی میں جا رہا تھا، آپ نے کام پہ بھیجا تھا، اچانک ایک عورت کے وجود پہ نظر پڑی تھی اور نظر پڑتے ہی یہ معاملہ پیش ہوا ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں، اے پیارے تو نے جان بوجھ کر نہیں دیکھا، آسمانوں سے رب نے جبریل کو بھیج دیا ہے، اللہ نے یہ آرڈیننس اور قانون جاری کر دیا ہے، رب کی عظمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ صحابہ اس اکرام سے غلطیاں بھی نہ ہوں پھر بھی روتے رہے۔ فرمایا آج تک جو لوگ بھی قیامت تک آئیں گے ان کے لیے یہ قانون ہے کہ اگر اچانک کسی بھی گناہ والے کام کی طرف ان کی نظر پڑ گئی، پہلی نظر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔
رب نے ان کے لیے قانون بنایا ہے، ہمارے لیے بھی قانون بنایا ہے۔ حضرات اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم صحابہ کے ایمان کو پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات کے کتنے پیارے صحابی ہیں، کتنی محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ جب وفات کا وقت ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بتا تو صحیح ہے میری پیاری بیٹی روتی کیوں ہے؟ کیا میرے پاس مال و متاع زیادہ ہے؟ کیا میں نے اللہ کو راضی نہیں کیا؟ کہتی ہیں کہ میں روتی اس وجہ سے ہوں کہ اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا امام الانبیاء کا دوست اور اتنا پیارا بندہ جس کا نام رب نے آسمانوں سے چن کے خود بھیجا ہے کہ صدیق تیرا نام ہے، اس کے لیے آج اگر موت آ جائے کفن پہنانے کے لیے اس کے پاس کوئی کپڑا موجود نہیں ہے کہ اس کو کفن دیا جائے، اس لیے روتی ہوں۔ کہا ایسا رونا، یہ نئے لباس کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے پاس صدر ڈھانپنے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں۔ آج تو بہترین قسم کے سوٹ بھی پہنتا ہے، بہترین قسم کے کھانے بھی کھاتا ہے اور پھر بھی رب کی بغاوتیں کرتا ہے۔ تیرے اندر فکر آخرت نہیں ہے، تیرے اندر یہ سوچ نہیں ہے۔ فرمایا اس طرح کرنا، جو میرا لباس سفید چادریں جو ہیں ان کو دھو کے مجھے اسی لباس میں کفن دے دینا، اور کوئی نیا لباس ہو تو وہ کسی غریب کو دے دینا، اس کو پہنا دینا۔ میں ابو بکر نیا لباس بھی پہننے کو کفن کے اندر وہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ کے ذریعے بندے کو سمجھایا کہ نفس، نون، فا، سین 3 حرف ہیں، اور اسی طرح کفن کے بھی 3 حرف ہیں۔ میت کے، بولو، میت کے 3 حرف ہیں، لاش کے، قبر کے، حضر کے اور موت کے بھی 3 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بندے تیری بھی زندگی 3 مراحل پہ قائم ہے کہ تو اگر ان 3 مراحل سے گزر کے اگر کفن میں لپٹ کے قبر میں اگر تو حشر میں میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن 3 مراحل پار کر کے تو نے آنے ہیں۔ تو نے پہلا مرحلہ یہ پار کرنا ہے کہ تیری بچپن کے اندر تجھ سے گناہ ہوں گے، میں رحمان معاف کروں گا، لیکن جوانی کو پکیزہ کر کے میرے پاس آنا ہے، جوانی میں گناہ نہ ہو۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے، تو نے بڑھاپے کے اندر بھی رب کی بغاوتیں اور نافرمانیاں نہیں کرنی۔ تو یہ 3 معاملے، ان 3 چیزوں کو رکھ کے، ان حروف کو رکھ کے اگر سمجھے گا، رب تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ہمارے اندر سوچ پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مداح جب گھر کے اندر ہیں، اچانک رونے لگ جاتے ہیں، بیوی آ جاتی ہے، ماں آ جاتی، باپ، بچے آ جاتے ہیں۔ عبداللہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیوں رونے لگ گئے؟ اچانک کیوں روتے ہو؟ کہا کہ کوئی بیماری پہنچ گئی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں قیامت کو یاد کر کے روتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب کی عدالت کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ رات کو سویا نہیں کرتے تھے، کدھر اس طرف کروٹ بدل دی، کبھی اس طرف کروٹ بدل لی۔ ایک دن بیوی نے پوچھا کہ اے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ اتنے بڑے محدث ہیں، سارا دن دین کی تبلیغ میں لگاتے ہیں، رب کی فرما برداری میں لگا دیتے ہیں، اور رات کو سکون کے ساتھ سوتے بھی نہیں ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ آج بستر پہ سویا ہے، کل کہیں قبر کے اندر نہ پہنچ جائے۔ حضرات آپ کے گاؤں کے اندر بھی باہر کاروبار کرنے والے بے شمار لوگ گئے ہوں گے، وہ ایک کوارٹر کے اندر 10 بندے رہتے ہیں۔ آخری باتیں اور اجازت، 10 بندے ایک کوارٹر کے اندر رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کھانا تیار کرتے ہیں، ایک ہی رہائش ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے یار اتنا مال کماتے ہو، 2 کنال لے کے سعودی عرب میں، دبئی میں، امریکہ میں اپنا کوئی بہترین مکان بنا لو، ادھر کاروبار کرتے ہو، کیا جواب ہوگا؟ یار ہم ادھر ہمیشہ نہیں رہتے، ہمارا ہمیشگی کا گھر پاکستان میں ہے، ہم ہمیشگی کے گھر میں جا کے بہترین کوٹھیاں بنائیں گے۔ جب تیرے اندر بھی یہ فکر، یہ سوچ، یہ تڑپ اور تمنا پیدا ہوگی کہ میں نے دنیا میں بنگلے نہیں بنانے، میں نے قبر کے اندر رب سے روشنی لینی ہے، اگر تو رب سے روشنی
قبر کے اندر لے گا اور محل جنت میں رب سے لے گا، تو تیرے اندر یہ فکر، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے رب کی عدالت میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رو رہی ہیں، امام کائنات گھر آئے اور پوچھا کہ عائشہ روتی کیوں، معاملہ کیا ہے، اتنا کیوں روتی ہو، کیا وجہ ہوئی ہے؟ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جی میں روتی اس وجہ سے ہوں کہ آج امام الانبیاء کے گھر کے اندر ہوں، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء کے محل سے ہی دور ہو جاؤں۔ وہ نیکیاں کر کے بھی روتے رہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں پچھتاتے۔ حضرات اپنا محاسبہ 2 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارا صبح اٹھنا کس طرح ہے؟ صبح اٹھیں گے، منہ دھویا، اپنے کاروبار کو چلے گئے، کھیتی باڑی کو چلے گئے، سارا دن نماز کو چھوڑ دیا۔ حضرات جس رب کی نماز کو چھوڑ کے اگر چاہو کاروبار میں برکتیں آ جائیں، پھر برکتیں نہیں آتی۔ اگر جس رب کی عدالت کو چھوڑ کے، مسجد کو چھوڑ کے کہو کہ اولادیں فرما بردار ہو جائیں، اولادیں فرما بردار نہیں ہوتی۔ اگر پھر یہ کہو کہ قبر کے اندر نور اور روشنی ہو جائے، پھر قبر کے اندر نور اور روشنی نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہتے رہو کہ رب بڑا غفور اور رحیم ہے کہ نہ نمازیں پڑھیں کہ رب جنت دے دے گا، پھر جنت نہیں ملے گی۔ حضرات 2 ہی عالم ہیں بندے کی زندگی کے بعد، یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اب اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، کیا میں جنتی لوگوں میں سے ہوں، کیا جہنمی لوگوں میں سے ہوں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنتی لوگوں میں سے بنا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے لیے اس پر رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم